اب سے کچھ دن پہلے ہم نے ماضی کی ایک مشہور اداکارہ سمینہ بٹ صاحبہ کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت سے یہ درخواست کی کہ ان کی امداد کی جائے. ہمارے اس پروگرام کے بعد ان کی امداد بھی کی گئی. عوام کی جانب سے بھی کافی اچھا رسپانس سامنے آیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے میری مدد کی میرے بیٹے کے علاج کے لیے. اردو پوائنٹ والوں کا بہت بہت شکریہ. اردو پوائنٹ کے ذریعے کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, کچھ لوگوں نے میری مدد بھی کی جیز کیش کے ذریعے. میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میری مدد کی. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے افراد جو کہ مستحق ہیں اور انہیں مدد کی ضرورت ہے ان کی با اثر اور بارسوخ افراد تک رسائی کروائیں. اب سے کچھ دن پہلے ہم نے ماضی کی ایک مشہور اداکارہ سمینہ بٹ صاحبہ کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت سے یہ درخواست کی کہ ان کی امداد کی جائے. ہمارے اس پروگرام کے بعد ان کی امداد بھی کی گئی اور ان کو عوام کی جانب سے بھی کافی اچھا رسپانس سامنے آیا. اس وقت میرے ساتھ وہ موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ اس امداد کے بعد ان کا کیا رد عمل ہے. اللہ کے بعد آپ کی شکر گزار ہوں, میں بہت مشکور ہوں. اور آپ کا پروگرام جو تھا اس کے بعد مجھے حکومت سے بھی امداد ملی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے میری مدد کی میرے بیٹے کے علاج کے لیے. تو گو کہ اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ میں اپنی زندگی گزار سکوں, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ میری مدد ہوئی. اس کے بعد اردو پوائنٹ والوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ, آپ کے ساتھ آپ کے کیمرہ مین کا, سب بھی جتنے اس میں شامل ہیں, اور سعدیہ سہیل رانا صاحب کا, فرج جبین صاحبہ جنہوں نے گورنمنٹ کے اداروں میں میری مدد کی. مجھے جو گورنمنٹ کی طرف سے امداد ملی وزیر اعلیٰ صاحب سے, اس میں جن نے مدد کی, میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. تو اردو پوائنٹ کے ذریعے کافی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میری دل جوئی بھی کی, میری خیریت بھی پوچھی, مجھے یاد بھی رکھا اور مجھے یہ احساس دلایا کہ میں پاکستان کی ایک سینئر اداکارہ ہوں. میں تو اپنے آپ کو سینئر نہیں سمجھتی, لیکن لوگوں نے بہت پیار کیا اور کچھ لوگوں نے میری مدد بھی کی جیز کیش کے ذریعے اور یہ ویسٹرن کے یونین کے ذریعے. اور میں ان کی بہت بہت شکر گزار ہوں جن لوگوں نے میری مدد کی. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور اس کا اس ساری کام کا وسیلہ آپ بنیں. اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی, اور ان کی مدد سے یہ میں اپنے بیٹے کا ہاسپٹل کا کچھ بل ادا کیا. اور جو چھوٹا بیٹا میرا گھر بیمار ہے, اس کو کچھ میں نے کھانے پینے کی چیزیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں وہ پھل تھوڑا سا لا دیا, وہ گھر میں تھوڑا سا راشن پانی ڈلوایا. تو کچھ اپنی ضروری چھوڑے, مطلب جو کسی کا دینا دلانا تھا. میں بہت شکر گزار ہوں. گو کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں تھے, لیکن میں مشکور ہوں, ان کی بہت شکریہ. انہوں نے میری مدد کی اور میں آگے بھی امید رکھتی ہوں کہ وہ میری مدد کریں گے. باقی یہ ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بہت مشکل ہیں. دوائیاں مہنگی ہیں, علاج مہنگا ہے, کھانا پینا, گھر کے کرائے, بل کبھی رہ جاتا ہے. تو یہ میرے گھر کی آپ حالت دیکھ لیں کہ ایک ہی کمرے میں چارپائی کہیں کھڑی ہے, کہیں کچھ ہے, وہیں پہ ہم ماں بیٹا سو جاتے ہیں کہ جیسے اسٹور میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. صحت بھی نہیں اجازت دے کہ میں اب کام کروں. کوئی بھی کام ایسا نہیں, میں نہ ایکٹنگ کا کر سکتی ہوں, نہ کہیں محنت مزدوری کر سکتی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ کوئی مخیر حضرات یا ہماری اپنی گورنمنٹ میں مجھے کوئی امبرائڈری کی مشینیں لے دے, کڑھائی والی, کہ میں گھر بیٹھ کے کوئی محنت کر سکوں, اپنے زندگی کا سلسلہ عزت سے چلا سکوں. اور اللہ کا شکر ہے, بڑا اچھا سفر رہا, کام بہت کیا. اب چونکہ کچھ کرونا کی وجہ سے کام نہیں, کچھ میرا اپنا ہی 2-3 سال سے صحت نہیں اجازت دیتی کہ میں کام کروں. کچھ بچوں کی بیماری نے, لاچاری نے مجھے بہت پریشان کر دیا کہ جوان بچے, اور ان کو وہ مجھے کما کے دیتے, میرا سہارا بنتے, لیکن وہ خود بیمار اور بے روزگار ہیں اور میں ہی ان کو پال رہی ہوں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بعد بھی ان کا کوئی وسیلہ ایسا بنا رہے. شاید گورنمنٹ مجھے کچھ سر چھپانے کے لیے گھر دے دے, یا کوئی ایسا میرا سلسلہ بنا دے کہ وہ میرے بچے بعد میں بھی کسی کے محتاج نہ ہوں. میں نے تو گورنمنٹ کو کہہ دیا, وہ کس کو کہیں گے, وہ کون سا آرٹسٹ ہے, چونکہ یہ میرا حق ہے, میری 32 سال کی خدمت ہے,
میرا حق ہے میرے اداروں سے کہنا، تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ آپ لوگوں کا عروج تھا اور اب یہ ہے تو ادارے کچھ نہیں کرتے. ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ ہمیں یا ہمارے اداروں کو کوئی برا کہے. تو میں بہت ایک دفعہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور یہی اپیل کرتی ہوں کہ میرا سلسلہ جو آئندہ بھی ہے میری مدد کی جائے. بیٹا آپ نے کہا کہ بیمار ہے اور نہیں اس کو اتنا اپنا ہوش رہتا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ اس کو کیا بیماری ہے اور اس کے علاج میں اور آپ کی دوائیوں میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ خرچہ تو بہت ہے، لیکن جو بیٹی کو بیماری ہے نا، وہ بچپن سے ہی نا مطلب پڑھتا نہیں تھا، اسکول سے بھاگ جاتا تھا، مدرسے نہیں جاتا تھا، کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتا تھا. بس پھر ہم یہی سمجھتے تھے لاپرواہ ہے، میں کام کرتی ہوں، پیچھے بہن بھائی ہیں، کوئی سر پہ تھا نہیں، والد صاحب تو ان کے نہیں ہیں. یہ جل گیا، ایک شادی میں گیا، وہاں آگ میں گر کے جل گیا تھا. اس کے بعد جب ہم نے اس کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بھئی 5 سال کے بعد اس کا دماغ نہیں بڑھا. تو یہ راتوں کو جاگتا تھا، خود بولتا تھا، ڈرتا تھا. تو وہ شیزوفرینیا ہے، کہ یہ شیزوفرینیا ایک بیماری ہے، مطلب خدا نہ خواستہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ یا پاگل نہیں ہے، وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوتی. ساری زندگی میرے بچوں نے دوائی کھانی ہے. اور جو آپ کا بیٹا جو ہاسپٹل میں اس وقت موجود ہے، جس کے آپ نے علاج کا کچھ بل جو ہے وہ کلیئر کیا ہے، اس کی کیا حالت ہے اور اس کو کتنی مدد کی ضرورت ہے؟ اس کا بھی کچھ بہتر ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کو جلدی سے باہر نکالا جائے، کیونکہ پھر وہ اس کا اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے جب تک اس کا ٹائم پیریڈ علاج کا پورا نہ ہو. تو اس کو بھی ضرورت ہے 5-6 مہینے اور علاج کی. تو دوائیاں جو ہیں، میری دوائیاں، چھوٹا عبید ہے، جنید، ان دونوں کی دوائیاں اور میری دوائیاں ملا کے اس وقت ہاسپٹل کا بل ملا کے نا پورے 50,000 روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. تو آپ سوچیں کہ جب آپ کا سورس آف انکم نہ ہو، کبھی بل رہ جاتا ہے، کبھی کرایہ رہ جاتا ہے، کبھی کچن کا گروسری رہ جاتی ہے. تو ایسے ہی ہے. کرونا میں ٹھیک ہے گورنمنٹ نے جو ہیلپ کی وہ بھی میں اپنے بیٹے کا بل ادا کیا تھا. گورنر صاحب کے ادھر سے راشن آیا، وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے راشن کے بیگ آئے، اپنے آرٹسٹوں نے بھی بہت مدد کی. لیکن میرے لیے تو کرونا 2-3 سال سے ہے، تو ہر وقت تو مدد سے گھر نہیں چلتے. لیکن میری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ میرا ادارہ جہاں میں کام کرتی ہوں، اتنے سال میں نے اپنے فن کی خدمت کی، اس میں میرا حق ہے کہ میری اتنی مدد کرے کہ میں جیسے ایک ریٹائرمنٹ آفیسر یا کوئی ایک کلرک ہوتا ہے تو اپنی زندگی گزارتا ہے نا، پینشن لیتا ہے، اس کو اکٹھے پیسے گریجوٹی مل جاتی ہے. مجھے کیا باقی اور بھی آرٹسٹوں کو ڈیزرونگ کو ہمارا ایسا سلسلہ بنا دیں کہ 60 یا 50+ جو آرٹسٹ ہیں وہ عزت سے زندگی گزاریں، ان کا کوئی ایسا وظیفہ لگ جائے، ان کی کوئی ایسی مدد کر دی جائے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے کوئی کام کر سکیں اور عزت سے زندگی گزاریں. بس میری یہی گزارش ہے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سمینہ بٹ صاحبہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، آرٹسٹ، عوام اور اردو پوائنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کیا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بے شک ان کی بہت امداد کی گئی ہے، لیکن انہیں ابھی اس وقت مزید امداد کی ضرورت ہے. اگر کوئی مخیر حضرات اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ان کی مدد کریں. ان کو ایک سلائی مشین کی، ایک امبرائڈرڈ مشین کی بہت ضرورت ہے، جبکہ اس کے علاوہ ان کو کچھ رقم کی بھی ضرورت ہے. تو جو بھی کوئی امداد کر سکتا ہے وہ ان کی ضرور کریں. اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، اس پروگرام کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اردو پوائنٹ کے ساتھ اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.